درسی آیا ہوں. اب پنڈی والوں آپ فیصلہ کرو، جس بی بی کا وعدہ اتنا سچا ہے، اللہ اکبر، ارے جس بی بی کا وعدہ اتنا سچا ہے اس کا دعویٰ کتنا سچا ہوگا. جس کا درود بھیجیے محمد و اہل بیت محمد. وعدہ اتنا سچا ہے، اس کا دعویٰ کتنا سچا ہوگا. اچھا، ایک دعویٰ کسی اور نے بھی کیا تھا، ایک دعویٰ کسی اور نے بھی کیا تھا. جب جناب مریم عیسیٰ کو اپنی گود میں اٹھا کے شہر ناصرہ کے چوک پہ پہنچی نا، تو سامنے یہودی بیٹھے تھے. انہوں نے کہا مریم تیرا باپ بھی بہت نیک تھا، تیری ماں بھی بہت نیک تھی، مریم یہ بچہ کس کا ہے؟ یہودی سوال کر رہے ہیں جناب مریم سے. کہنے لگے تیرا باپ بھی بہت نیک تھا، تیری ماں بھی بہت نیک تھی، مریم یہ بچہ کس کا ہے؟ اللہ نے کہا مریم آپ نے جواب نہیں دینا. اللہ اکبر، آپ جی ہیں. اللہ نے کہا مریم آپ نے جواب نہیں دینا. جناب مریم نے، آپ بہتر جانتے ہیں، اشارہ کیا بچے کی جانب. مریم نے اشارہ کیا بچے کی جانب. اب جناب عیسیٰ بولے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب. عیسیٰ نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں اور کتاب لے کر آیا ہوں. عیسیٰ ایک دن کا ہے، ماں کی گود میں ہے، ماں کے حق میں گواہی دے رہا ہے. عیسیٰ ایک دن کا ہے، ماں کے حق میں گواہی دے رہا ہے. آج تک کسی مسلمان کو کوئی اعتراض نہ ہوا. ارے ایک دن کا عیسیٰ اگر ماں کا گواہ بن جائے تو کوئی اعتراض نہیں. اور کسی دربار میں اگر محمد کے نواسے ماں کے گواہ بن جائے، کیا کہنے اس حسن سماعت کے. ایک دن کا عیسیٰ ہے، ماں کی گود میں، ماں کی گود میں گواہی دے رہا ہے. پہلا دعویٰ کیا، کہنے لگا میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں. اچھا، اللہ نے چونکہ عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اللہ قرآن میں بول پڑا کہ میں وہ ہوں جس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا. اللہ کہنے لگا جب عقیدہ توحید خطرے میں ہوا، اللہ بول پڑا، کہنے لگا میں وہ ہوں جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا. اے اللہ، جب توحید کو خطرہ محسوس ہوا تو نے یہ تو کہہ دیا کہ میں نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا. اے اللہ، بیٹے سے زیادہ قریب ہوتا ہے چہرہ. بولیے گا میرے ساتھ، اے اللہ، بیٹے سے زیادہ قریب ہے چہرہ، بیٹے سے زیادہ قریب ہوتی ہیں آنکھیں، بیٹے سے زیادہ قریب ہوتا ہے ہاتھ. اے اللہ، جب تیری توحید کو خطرہ محسوس ہوا تو نے یہ تو کہہ دیا میں نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا. اے اللہ، تیری توحید کو اس وقت کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوا جب ابو طالب کے بیٹے کو تو نے کہا یہ میرا
تو نے یہ تو کہہ دیا میرا کوئی بیٹا نہیں، تیری توحید کو اس وقت کوئی خطرہ محسوس نہ ہوا جب تو نے ابو طالب کے بیٹے کو کہا یہ میرا چہرہ ہے، یہ میری آنکھ ہے، یہ میرا ہاتھ ہے۔ کہنے لگا عیسیٰ کی قوم میں عیسیٰ کے بعد توحید سمجھانے والا کوئی نہ تھا۔ عیسیٰ کی قوم میں عیسیٰ کے بعد توحید سمجھانے والا کوئی نہ تھا، اور ابو طالب کے بیٹے پہ مجھے مان اتنا ہے کہ اگر میں اسے اپنا چہرہ بھی کہہ دوں تو یہ دنیا کو بتائے گا اور دنیا والوں میں ہوں یہ دنیا کو بتائے گا میں ہوں وہ ہے۔ عیسیٰ نے دعویٰ کیا میں اللہ کا بندہ ہوں، پھر کہا آتانی الکتاب، بھائی میں تو کتاب لے کر آیا ہوں، میں کتاب لے کر آیا ہوں۔ اب دنیا کا کوئی مورخ ثابت کرے کسی کتاب سے جب عیسیٰ نے یہ دعویٰ کیا کہ میں کتاب لے کر آیا ہوں، اس وقت عیسیٰ کے پاس کتاب موجود تھی۔ میں اگر آپ سے کہوں کہ میں پانی لے کر آیا ہوں تو وہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ اگر میں کہوں میں پانی لے کر آیا ہوں اور آپ کو نظر ہی نہ آئے، عیسیٰ دعویٰ کر رہے ہیں میں کتاب لے کر آیا ہوں، لیکن کتاب عیسیٰ کو ملی 30 سال کے بعد۔ عیسیٰ کا دعویٰ ہے میں کتاب لے کر آیا ہوں، لیکن کتاب عیسیٰ کو ملی 30 سال کے بعد۔ تو پھر ماننا پڑے گا کہ معصوم کو علم کتاب پہلے ملتا ہے، نزول کتاب بعد میں ہوتا ہے۔ ماننا پڑے گا کہ معصوم کو علم کتاب پہلے ملتا ہے، نزول کتاب بعد میں ہوتا ہے۔ اب کوئی بے وقوف ہم سے نہ پوچھے کہ علی نے دنیا میں آتے ہی قرآن کیسے پڑھ دیا۔ اب کوئی ہم سے نہ پوچھے۔ ایک شخص میرے رسول کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا اے اللہ کے رسول، آپ یہ کہتے ہیں آپ تمام انبیاء سے افضل ہیں، عیسیٰ جب دنیا میں آئے تھے تو ماں کی گود میں بول پڑے تھے۔ عیسیٰ جب دنیا میں آئے تھے تو بولے تھے، آپ کیوں نہیں بولے؟ رسول سے کہنے لگا عیسیٰ جب دنیا میں آئے تو بولے تھے، آپ کیوں نہیں بولے؟ نبی نے کہا ارے بے وقوف، میں کوئی بغیر باپ کے پیدا ہوا تھا جو بولتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معصوم دنیا میں آنے کے بعد جب بھی بولتا ہے کسی کی عصمت ثابت کرنے کے لیے بولتا ہے۔ اللہ اکبر۔ معصوم دنیا میں آنے کے بعد جب بھی بولتا ہے کسی کی عصمت ثابت کرنے کے لیے بولتا ہے۔ عیسیٰ ماں کی گود میں بولے ماں کی عصمت ثابت کرنے کے لیے، اور علی محمد کی گود میں بولے محمد کی نبوت ثابت کرنے کے لیے۔ علی محمد کی گود میں بولے محمد کی نبوت ثابت کرنے کے لیے۔ اور دیکھیے اگر حقیقی اسلام چاہیے نا، حقیقی اسلام، اس خاندان سے جڑے رہیے۔ آپ جی ہیں، آپ کے کیا کہنے؟ اگر حقیقی اسلام چاہیے بس جڑے رہیے اس خاندان سے۔ اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے، آپ بہتر جانتے ہوں گے، جب ابرہہ نے
کعبے پہ حملہ کر دیا اور جناب عبد المطلب کے سارے جانور اس نے اپنی حراست میں لے لیے اور اپنے سپاہیوں سے کہنے لگا دیکھو اب جب عبد المطلب آئے نا تو کسی نے اس کے احترام میں کھڑا نہیں ہونا. دیکھ رہے ہو پلاننگ ابرہا کی. کہنے لگا اب جب عبد المطلب آئے تو کسی نے اس کے احترام میں کھڑا نہیں ہونا. اہل سنت عالم دین ہے، یہ میں ان کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں. وہ یہ لکھتے ہیں کہ عرب کے لوگوں نے ہاتھی پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے. عرب کے لوگوں نے ہاتھی پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے. اس نے کہا جب عبد المطلب آئے کسی نے کھڑے نہیں ہوئے. جناب عبد المطلب کو اطلاع ملی کہ آپ کے سارے جانور ابرہا نے اپنے حراست میں لے لیے ہیں. عبد المطلب نے کہا اچھا چلو بات کر لیتے ہیں. جناب عبد المطلب آئے. اب عبد المطلب کے چہرے پہ جلال اتنا تھا، اللہ اکبر اللہ اکبر. عبد المطلب کے چہرے پہ جلال اتنا تھا کہ جس نے اپنے سپاہیوں کو منع کیا تھا کہ اٹھنا نہیں ہے، سب سے پہلے وہی اٹھا. عبد المطلب کے چہرے پہ جلال اتنا تھا. عبد المطلب نے آ کے کہا میں نے سنا ہے تم نے میرے سارے جانور اپنے قبضے میں لے لیے ہیں، تم ایسا کرو میرے جانور مجھے واپس کر دو. اس نے کہا بڑی عجیب بات ہے عبد المطلب، میں تو آیا ہوں کعبہ گرانے. جو ہے نہیں کہنے والوں کہنے لگا عبد المطلب میں تو آیا ہوں کعبہ گرانے، تم کعبے کی کوئی بات نہیں کرتے. عبد المطلب آپ کعبے کی کوئی بات نہیں کرتے. جناب عبد المطلب نے جو جواب دیا، خدا کی قسم وہ اس خاندان کی پالیسی ہے. عبد المطلب نے کہا کعبے کو وہی بچائے گا جو کعبے کا مالک ہے. عبد المطلب نے کہا کعبے کو وہی بچائے گا جو کعبے کا مالک ہے. اچھا اس کے پاس ایک سفید رنگ کا ہاتھی تھا، اس کی بڑی قد و قامت تھی، بہت بڑا سفید رنگ کا ہاتھی. اور اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ جس کو بھی مغلوب کرنا ہوتا تھا یہ اسے اس ہاتھی کے سامنے ڈال دیتا تھا. اس کی ہیبت دیکھ کے بندہ خوفزدہ ہو جاتا تھا. اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا دیکھو عبد المطلب جو ہے یہ میرے ڈر میں آ نہیں رہا، ایسا کرو وہ سفید ہاتھی لے آؤ. ایسا کرو وہ سفید ہاتھی لے آؤ. اب اہل سنت عالم دین لکھتا ہے جب وہ ہاتھی عبد المطلب کے سامنے آیا اس نے ایک مرتبہ عبد المطلب کا چہرہ دیکھا. عبد المطلب کا چہرہ دیکھنے کے بعد اس نے اپنا سر سجدے میں رکھ دیا. اس نے اپنا سر سجدے میں رکھ دیا. میرے سنت عالم لکھتا ہے کہ در حقیقت اس ہاتھی نے عبد المطلب کی پیشانی میں وہ نور دیکھا تھا. اس ہاتھی نے عبد المطلب کی پیشانی میں وہ نور دیکھا تھا جو نور فرشتوں نے آدم میں دیکھ کر آدم کو سجدہ کیا تھا. میں کہہ رہا ہوں جڑے رہیے اس خاندان سے، خدا کی قسم ان کے علاوہ کوئی بتا ہی نہیں سکتا. قرآن تو بہت دور کی بات ہے، ان کے علاوہ کوئی یہ بھی نہیں بتا سکتا ابھی جو نبی نے بات کہی ہے اس کا مطلب کیا ہے. میں قرآن کی بات نہیں کر رہا، میں قول رسول کی بات کر رہا ہوں.
زمانہ رسالت میں ایک دن صحابہ کرام ایک شخص کو پکڑ کے بارگاہ رسالت میں لے آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول، یہ آپ کی شان میں بڑی توہین آمیز شاعری کرتا ہے، بڑی توہین کرتا ہے آپ کی۔ اللہ کے رسول نے کہا اچھا تم ایسا کرتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں میں بالکل ایسے کرتا ہوں۔ رسول نے کہا اس نے تو اپنا جرم تسلیم کر لیا ہے۔ اب رسول نے علی کو بلایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بھائی رسول کا انتخاب دیکھیے، رسول نے کسی اور کو نہیں بلایا، رسول نے علی کو بلایا، کہا علی ایسا کیجیے اسے اپنے ساتھ لے جائیے اور شہر سے باہر لے جا کر اس کی زبان کاٹ دیجیے۔ علی اسے اپنے ساتھ لے جائیے اور شہر سے باہر لے جا کر اس کی زبان کاٹ دو۔ علی نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ علی نے اسے اپنے ساتھ لیا۔ چند اور بھی ہستیاں علی کے پیچھے پیچھے چلی کہ دیکھتے ہیں علی کرتے کیا ہیں۔ چند اور بھی ہستیاں علی کے پیچھے پیچھے کہ آج دیکھتے ہیں علی کیا کرتے ہیں۔ علی اسے شہر سے باہر لے آئے۔ علی نے کہا تیرے پاس کھانے کو کچھ ہے؟ کہنے لگا نہیں یا علی۔ علی نے کہا کچھ درہم و دینار ہیں؟ کہنے لگا نہیں یا علی۔ علی نے جیب سے چند خرمے نکالے۔ اللہ اکبر۔ علی نے جیب سے چند خرمے نکالے، کہا یہ لو کھا لو۔ چند درہم و دینار دیے، کہا یہ لو، آج کے بعد یہاں واپس نہ آنا، تم آزاد ہو۔ آج کے بعد تم ادھر مت آنا، تم آزاد ہو۔ اب وہ جو لوگ گئے تھے نا دیکھنے کہ آخر علی کیا کرتے ہیں، وہ دوڑتے ہوئے آئے۔ دوڑنے میں ان کی بڑی پریکٹس تھی۔ وہ دوڑتے ہوئے میرے رسول کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے اے اللہ کے رسول غضب ہو گیا، غضب ہو گیا اللہ کے رسول، آپ نے کہا تھا اس کی زبان کاٹ دینا، علی نے آپ کا حکم نہیں مانا، علی نے اسے کھانے کے لیے چند کھجوریں دیں، کچھ درہم و دینار دیے اور اسے آزاد کر دیا۔ نبی مسکرائے اور نبی نے مسکرا کر کہا جو میں نے کہا تھا بس علی سمجھا۔ نبی نے کہا جو میں نے کہا تھا، جو میں نے کہا تھا، جو میں نے کہا تھا بس علی سمجھا۔ کہنے لگے اچھا یہ کیا بات ہوئی، ابھی ہمارے سامنے کہہ رہے تھے زبان کاٹ دو، اب کہہ رہے ہیں جو میں نے کہا بس علی سمجھا۔ رسول نے کہا ایسا کرو چلو اور مسجد میں نماز پڑھتے ہیں۔ اب یہ رسول کے ساتھ اٹھے، مسجد کی طرف بڑھے، مسجد کے دروازے پہ پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں، وہی شاعر جو پہلے توہین کیا کرتا تھا اب میرے رسول کی شان میں نعت پڑھ رہا ہے۔ وہی شاعر جو پہلے توہین کرتا تھا اب میرے رسول کی شان میں نعت پڑھ رہا ہے۔ نبی نے مسکرا کے صحابہ کرام کو کہا دیکھو میں نے علی سے کہا تھا اس کی زبان کاٹ دو، ارے علی نے اس کی وہ زبان ہی کاٹ دی جو میری توہین کیا کرتی تھی۔ آپ جی آپ کے کیا کہہ رہے ہیں، دیکھیے اردو ادب کیا ایک بہت بڑا نام گزرا ہے، مرزا غالب جانتے ہیں آپ کو؟ مرزا غالب بچہ بچہ جانتا ہے، اردو کے نصاب میں بھی ہے۔ تو مرزا غالب کے ایک دوست تھے، وہ بڑا باکمال مرثیہ پڑھا کرتے تھے اور مرزا صاحب کی ڈیلی کی روٹین یہ تھی کہ مرزا صاحب صبح ناشتہ کرنے کے بعد اپنے گھر سے اٹھتے تھے اور اپنے اس دوست کے گھر جا کے بیٹھ جاتے تھے۔ وہاں اکثر اوقات ان کے دوست سے کوئی ایک آدھ مصرع اگر ہو جاتا تو مرزا صاحب اسے گھرا لگا کے مکمل کر دیتے تھے اور اگلے دن وہ مرزا غالب کے نام سے مشہور ہو جاتا تھا۔
ایک دن مرزا صاحب پہنچے اپنے دوست کے گھر، تو ان کے دوست نے کہا کہ دیکھیے رات کو میں نے ایک مصرع کہا ہے لیکن آپ کو سناؤں گا نہیں، کیونکہ اگر میں نے آپ کو سنا دیا آپ گرہ لگا کے مکمل کر لیں گے اور وہ آپ کے نام سے مشہور ہو جائے گا۔ مرزا صاحب نے کہا دیکھو اگر تمہاری اجازت ہوگی تو میں مکمل کر دوں گا، اور اگر تمہاری اجازت نہیں ہوگی تو میں مکمل نہیں کروں گا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، میں نے فارسی زبان میں کچھ کہا ہے۔ مرزا صاحب نے کہا اچھا سناؤ بھائی کیا کہا تم نے؟ فارسی زبان میں اس نے کہا اسب و زن و شمشیر وفادار کسے دید۔ فارسی زبان میں اس نے کہا اسب و زن و شمشیر وفادار کسے دید۔ کہنے لگا تلوار، گھوڑا اور عورت یہ کسی کی وفادار نہیں۔ کہنے لگا تلوار، گھوڑا اور عورت کسی کی وفادار نہیں۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا دیکھو آپ میدان جنگ میں ہو، آپ کی تلوار آپ کے ہاتھ سے گر جائے، آپ کا دشمن آپ کی ہی تلوار اٹھا کے آپ کا سر قلم کر دے۔ آپ میدان جنگ میں ہیں، آپ گھوڑے سے گر جائیں، آپ کا دشمن آپ کے گھوڑے پہ سوار ہو کے آپ کا سر قلم کر سکتا ہے۔ مرزا صاحب نے کہا بھی بات تو ٹھیک ہے، اب اسے مکمل بھی کرو۔ کہنے لگا بس مکمل ہی تو نہیں ہو رہا۔ مرزا صاحب نے کہا بات تو تمہاری ٹھیک ہے، اب اسے مکمل بھی کرو۔ کہنے لگا مکمل نہیں ہو رہا۔ مرزا صاحب نے کہا اگر اجازت ہو تو میں مکمل کروں۔ اللہ اکبر۔ مرزا صاحب نے کہا اجازت ہو اجازت ہو اجازت ہو تو میں مکمل کروں۔ کہنے لگا مکمل کیجئے لیکن وعدہ کیجئے اپنے نام سے نہیں سنائیں گے لوگوں کو۔ مرزا نے کہا ٹھیک ہے بھائی اپنے نام سے نہیں سناؤں گا، ذرا پڑھو تو صحیح تم نے لکھا کیا ہے۔ اس نے کہا اسب و زن و شمشیر وفادار کسے دید۔ مرزا غالب نے فوراً کہا واللہ علی دید علی دید علی دید۔ اللہ ارے مرزا غالب نے کہا تلوار بھی علی کی وفادار تھی، گھوڑا بھی علی کا وفادار تھا۔ ارے اسی لیے تو ایک جنگ میں علی نے اپنی ذوالفقار کو ہوا میں چھوڑا۔ تلوار علی کی وفادار ہے، ایک جنگ میں علی نے ذوالفقار کو ہوا میں چھوڑ دیا۔ ذوالفقار کسی کا سر کاٹتی ہے، کسی کا سر چھوڑتی ہے، کسی کا سر کاٹتی ہے، کسی کا سر چھوڑتی ہے۔ یہ سارا منظر سلیمان دیکھتا رہا۔ شام کو علی کے خیمے میں آیا اور آ کے کہنے لگا یا علی مجھے سمجھ میں نہیں آیا یہ آپ کی ذوالفقار چلتی کیسے ہے، کسی کا سر کاٹتی ہے، کسی کا سر چھوڑتی ہے۔ علی نے کہا سلیمان ذوالفقار شکلیں دیکھ کے نہیں، شکلیں دیکھ۔ علی نے کہا سلمان ذوالفقار شکل دیکھے۔ اللہ اکبر۔ وہ حدیث آپ نے سنی ہے نا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ آج میرا دل ہے اس حدیث کو ایک ایسے انداز میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ اگر بستر پہ بھی یاد آئے تو تیری آنکھوں سے دو آنسو ضرور آ جائیں۔ نبی نے کہا تھا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ جملہ بدل کے یوں کہہ دوں کہ حسین غموں کا شہر ہے اور مسلم اس کا دروازہ ہے۔ اللہ اکبر۔ حسین غموں کا شہر ہے اور مسلم اس کا دروازہ ہے۔ عجیب غربت ہے مسلم کی۔ دو بیٹے کوفے میں شہید ہو گئے، مسلم کی ایک بیٹی جس کا نام حمیدہ تھا یہ شام غریباں گھوڑوں کی ٹاپوں سے شہید ہو گئی۔ اللہ اکبر۔
اللہ اکبر۔ جناب حمیدہ شام غریباں جب گھوڑے دوڑے، یہ بی بی گھوڑوں کی ٹانگوں سے شہید ہو گئے۔ جیسے کربلا کے میدان میں حسین نے قاسم کے ٹکڑے چنے تھے نا، شام غریباں زینب نے مسلم کی اس بیٹی کے ٹکڑے چنے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بہن بھائی نے مدینے میں بیٹھ کے فیصلہ کیا تھا کہ نانا کے ساتھ ایک علی تھا اور ہر جنگ میں فتح یاب ہوئے۔ حسین نے کہا میرے ساتھ 4 علی ہیں، اگر یہ میرے ساتھ ہوئے تو میں مظلومیت سے جیت نہیں سکوں گا۔ فیصلہ ہوا کہ مسلم کو کوفے بھیجو، حنفیہ کو مدینے رہنے دو، سجاد جانے، حسین جانے، زینب جانے، عباس، اللہ اکبر، سجاد جانے، حسین جانے، زینب جانے، عباس جانے۔ ہو گئی مسلم کی تیاری۔ حسین نے کہا مسلم، ہر سفیر کو 2 گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے، میرے قافلے میں سے جس کو تیرا دل چاہے اپنے ساتھ لے جا۔ خدا کی قسم مسلم نے قیامت خیز جملہ کہا۔ مسلم نے کہا مولا تیرے ساتھ زینب نے سفر کرنا ہے، مسلم نہیں چاہتا کہ تیرا لشکر کم ہو جائے، مولا تیرے ساتھ زینب نے سفر کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ آ گیا مسلم کوفے، ظلم کی وہ آندھی چلی کہ مسلم کوفے میں تنہا رہ گیا۔ کوفے والوں نے اپنے دروازے بند کر لیے۔ ایک دیوار کے ساتھ مسلم ٹیک لگا کے بیٹھ گیا۔ ایک بڑھیا نے آ کے مسلم کو پانی دیا۔ مسلم نے جب پانی پی لیا نا، بڑھیا کہتی ہے دیکھ کوفے کے حالات بڑے خراب ہیں، تو جلدی سے اپنے گھر چلا جا۔ مسلم نے غربت بھری آواز میں کہا کہ جس کا گھر ہی نہ ہو وہ کدھر جائے؟ مسلم کہتے ہیں جس کا گھر ہی نہ ہو وہ کہاں جائے؟ پھر مسلم نے کہا اور کوفے کے حالات کو کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا ابن زیاد کے سپاہی حسین کے سفیر کی تلاش میں ہیں۔ مسلم نے رو کے کہا حسین کا سفیر مسلم ابن عقیل میں ہوں۔ یہ بڑھیا ہاتھ باندھ کے کہتی ہے مولا کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا، مولا یہ گھر بھی تیرا ہے، تو اس گھر کا مالک ہے، آ میرے گھر کے اندر آ جا، مولا یہ گھر تیرا۔ جیسے آخری رات حسین نے عبادت میں گزاری تھی نا، مسلم نے بھی آخری رات پوری رات عبادت میں گزاری۔ اور آج سے تقریباً 100 سال پہلے علماء نجف نے ایک بحث چھیڑی تھی کہ واقعہ کربلا میں سب سے زیادہ مظلومیت سے کون شہید ہوا؟ جواب ملا مسلم، اور دلیل یہ دی گئی کہ کربلا کے میدان میں جب کوئی لڑنے جاتا تھا تو اسے تسلی ہوتی تھی کہ پیچھے حسین ہے، پیچھے عباس ہے، پیچھے علی اکبر ہے، لیکن جب مسلم لڑنے گیا نہ عباس تھا، نہ علی اکبر تھا، نہ حسین، اللہ اکبر۔ لیکن جب مسلم گیا نہ عباس، نہ علی اکبر، نہ حسین، گزر گئی رات، مخبری ہو گئی کہ مسلم فلاں بڑھیا کے گھر ہے۔ ابن زیاد کے سپاہیوں نے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ جناب مسلم گھر سے باہر جانے لگے نا، اس بڑھیا نے کہا مسلم آپ نہ جائیے، سب سے پہلے میں جاؤں گی، کیونکہ آپ کو اگر کچھ ہو گیا تو بروز محشر میں زہرا کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ مسلم آپ کو اگر کچھ ہو گیا
محمد کی بیٹی کو میں کیا منہ دکھاؤں گی؟ اور خدا کی قسم مسلم نے کیا جملہ کہا اگر میرے ہوتے ہوئے فوجیں تیرے گھر آ گئی تو مسلم جیتے جی مر جائے گا۔ اگر میرے ہوتے ہوئے، اللہ اکبر، اگر میرے ہوتے ہوئے فوجیں تیرے گھر آ گئی تو مسلم جیتے جی مر جائے گا۔ جناب مسلم باہر نکلے، جنگ لڑنا شروع کی۔ پہلے 2000 کا لشکر آیا، پھر 4000 کا لشکر آیا۔ ابن زیاد کہتا ہے مسلم اکیلا آیا ہے یا لشکر ساتھ لایا ہے؟ جواب ملا یہ ہاشمی جوان ہے، اگر ایک ایک کر کے لڑو گے تو سب کو مار دے گا۔ انہوں نے کہا اچھا مسلم کو دھوکے سے پکڑنا ہوگا۔ انہوں نے ایک گڑھا کھودا، اس گڑھے کے اوپر گھاس ڈال دی اور فوجیں گڑھے کے آگے کھڑی ہو گئی۔ جناب مسلم حملہ کرتے کرتے آگے بڑھے، فوجیں پیچھے ہٹی، جناب مسلم گڑھے میں گرے۔ بس مسلم کا گرنا تھا، پھر کسی نے تیر مارا، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے تلوار ماری، کسی نے تماچا مارا۔ جب بھی مسلم کو کوئی زخم لگتا تھا، مسلم زخم پہ ہاتھ رکھ کے ایک بات کہتا تھا، عباس۔ اللہ اکبر۔ جب بھی مسلم کو کوئی زخم لگتا، مسلم عباس کو یاد کرتا۔ کر لیا قید مسلم کو، ابن زیاد کے دربار میں لے آئے، اور جس دروازے سے جناب مسلم کو لایا گیا اسی دروازے سے 12 محرم کی شام تیرا بیمار امام بھی داخل ہوا۔ وہ جو دروگا تھا نا جس کی ڈیوٹی تھی، اس نے سجاد کو مخاطب کر کے کہا سجاد مسلم بھی اس دربار میں آیا تھا، ہم اسے بھی قیدی بنا کے لائے تھے، لیکن جب مسلم دربار میں آیا تھا مسلم کا سینہ تنا ہوا تھا، سر فخر سے بلند تھا۔ سجاد تو امام ہے، تیری آنکھیں بند ہیں، سر جھکا ہوا ہے۔ سجاد نے کہا تو نے انصاف نہیں کیا، جب مسلم آیا تھا مسلم اکیلا تھا، میں اکیلا نہیں آیا، میرے ساتھ علی کی بیٹی زینب۔ اللہ اکبر۔ میں اکیلا نہیں آیا، میرے ساتھ علی کی بیٹیاں لے آئے جناب مسلم کو قیدی بنا کے۔ جناب مسلم نے دربار میں آ کر کہا کچھ پانی مل جائے گا؟ ابن زیاد نے جناب مسلم کے سامنے اس پیالے میں پانی پیش کیا کہ جس پیالے میں یہ اپنے نجس جانوروں کو پانی دیتا تھا۔ اللہ اکبر۔ جناب مسلم نے پانی پینے سے انکار کیا۔ اس نے اپنے سپاہی سے کہا کہ مسلم نے انکار کر کے میری توہین کی ہے۔ سپاہی خنجر لے کے آگے بڑھا، اس نے خنجر سے مسلم کے چہرے پہ ایک ایسا وار کیا کہ مسلم کے دونوں ہونٹ کٹ کے زمین پہ گر گئے۔ اللہ اکبر۔ مسلم کے دونوں ہونٹ کٹ کے زمین پہ گر گئے۔ ابن زیاد کہتا مسلم تجھے ایسی سزا دوں گا کہ رہتی دنیا تک لوگ یاد رکھیں گے۔ فیصلہ ہوا کہ مسلم کو دارالعمارہ کی چھت سے نیچے گرایا جائے۔ مسلم کو سپاہی دارالعمارہ کی چھت پہ لے آئے، مسلم کے ہاتھ پسے پشت باندھے گئے۔ واقعہ کربلا کے 2 شہید ایسے ہیں کہ جب بلندی سے گرے ہیں انہوں نے ہاتھ زمین پہ نہیں لگائے۔ کربلا کے میدان میں عباس، کوفے میں مسلم، انہوں نے مسلم کے دونوں ہاتھ پیچھے باندھے، مسلم کو بلندی سے نیچے پھینکا، مسلم منہ کے بل زمین پہ گرا۔ ایک سپاہی آگے بڑھا، اس نے تلوار سے وار کیا، مسلم کا سر تن سے جدا ہوا۔ سپاہیوں نے آگے بڑھ کے مسلم کے لاشے کو رسیاں باندھی، مسلم کے لاشے کو رسیاں باندھ کے کبھی کوفے کے اس بازار، کبھی کوفے کے اس بازار، کوفے کے بچے سارا دن جھولیوں میں پتھر اٹھا کے مسلم کے لاشے کو مارتے اور ایک دوسرے سے کہتے
کا وارث کوئی نہیں. جانتے ہو نا 2 باتیں ہیں مقتل کی. ایک سناؤں گا، دوسری تم برداشت نہیں کر سکو گے. پہلی بات یہ ہے کہ مسلم کا سر دارالعمارہ سے لٹکایا گیا. دوسری بات مسلم کا لاشا بازاروں میں پھرایا گیا. ایمان سے بتاؤ یہ بازاروں میں لاشا پھرانے کے بعد مسلم کا لاشا گیا کہاں؟ اللہ اکبر. مسلم کا سر دارالعمارہ سے لٹکایا گیا. ذرا اپنے ذہن میں منظر بناؤ، اگر سر تن پہ لگا ہوا ہو تو رسی یہاں سے باندھی جاتی ہے. اگر سر تن سے جدا ہو بتاؤ رسی کہاں باندھی جائے گی؟ اگر کسی کا دل دکھے تو مجھے معاف کر دینا. مسلم کا سر دارالعمارہ سے رسی سے لٹکایا گیا. جب میں نے مقتل سے پوچھا کہ بتا رسی باندھی کہاں گئی، جواب ملا لوہے کی سلاخ گرم کر کے. اللہ اکبر اللہ اکبر. روتے ہیں خدا کی قسم، رونے کے دن ہے. لوہے کی سلاخ گرم کر کے مسلم کے ایک کان سے دوسرے کان تک. اللہ اکبر. مسلم کا سر دارالعمارہ سے لٹکا دیا گیا. میرے مولا کو جب اطلاع ملی نا کہ مسلم شہید ہو گئے، میرے مولا نے مسلم کی بیٹی کو اپنے پاس بلایا اور اس بچی کو مولا نے اپنے سینے سے لگایا. اس بچی کی پیشانی پہ بوسہ دیا. اہل بیت کے گھرانے کی بچی تھی نا. مولا سے پوچھتی ہے مولا آج مجھے ایسے کیوں پیار کر رہے ہو جیسے یتیموں کو کیا جاتا ہے؟ مولا نے کہا تیرا بابا کوفے میں شہید ہو گیا ہے. میں کہتا ہوں مولا یہ مسلم کی بیٹی تھی، جب یتیم ہوئی آپ نے سینے سے لگایا، پیشانی پہ بوسہ دیا. لیکن ایک مرتبہ ذرا شان غریبہ جب سکینہ یتیم ہوئی شمع تماچے. اللہ اکبر. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ.